الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا امتی بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے جن و انس کے لیے نبی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دین کے قبول کرنے اور دنیا میں عام کرنے اور پیغمبر کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو افراد عطا فرمائے، انہیں بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 اصحاب پیغمبر، نمبر 2 ازواج پیغمبر، نمبر 3 آل پیغمبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی 3 خواہش تھی۔ نمبر 1 اللہ کے نبی کا دین عرب و عجم میں پھیلے، کچے پکے گھر تک پہنچے، اس کے لیے اللہ نے نبی کو اصحاب پیغمبر دیے۔ دوسری خواہش نجی زندگی باہر جائے، خلوت جلوت کے اندر ہو، اور گھر کی زندگی امت کے سامنے آئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد و عورت کے نبی ہیں، پیغمبر کی ساری زندگی سامنے آئے۔ اس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو جو افراد دیے انہیں کہتے ہیں ازواج پیغمبر۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، یہ نبی کی تمنا تھی۔ اور کفار کی خواہش تھی کہ آپ کو قتل کر دیں۔ اگر آپ شہید ہو جاتے آپ کی تمنا پوری ہوتی، لیکن کفار کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی۔ اللہ نے پیغمبر کی آرزو کو کیسے پورا کیا کہ آپ کے لخت جگر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اولاد کا کٹ جانا باپ کا کٹ جانا ہے، کبھی اولاد کے کٹنے کا دکھ والد کو اپنے کٹنے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے گھر میں ڈاکو حملہ آور ہوں اور اولاد کو مارنے لگے تو باپ کہتے ہیں مجھے مار دو، ان کو چھوڑ دو۔ اللہ نے نبی کی اس خواہش کو پورا جن افراد سے کیا انہیں کہتے ہیں آل پیغمبر۔ تو ہم گفتگو کریں گے بنیادی طور پر اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر اور آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نظریات اور عقائد ہمارے کیا ہونے چاہیے، اور آخر میں گفتگو ہماری ہوگی کہ جو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، پیغمبر پاک کے اصحاب یا پیغمبر کا پاکیات،
ان کے درمیان جو باہمی اختلافات ہوئے، جو قتل و قتال تک بھی پہنچے، جنہیں مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں موقف اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا کیا ہے؟ تو انشاءاللہ ہماری گفتگو 4 حصوں کے اندر چلے گی۔ نمبر 1، اصحاب پیغمبر یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق 15 عقائد۔ نمبر 2، ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 10 عقائد۔ نمبر 3، ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 10 عقائد۔ نمبر 4، مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق 10 عقائد۔ تو یہ ہمارا جو سبق ہے یہ 4 قسطوں پر مشتمل ہوگا، 4 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ اگر آپ اس مکمل سبق کو سمجھنا چاہیں تو آپ کو باری باری ان سارے موضوعات کو سننا ہوگا، تو انشاءاللہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے گفتگو کرتا ہوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف کیا ہے۔ پہلے آپ 15 عقائد اختصار اجمال کے ساتھ سماعت فرمائیں، پھر ایک ایک عقیدے پر میں انشاءاللہ دلیل اور ضروری گفتگو کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نوکر، خادم اور غلام بنائے، اور ہمارا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق 15 عقائد۔ نمبر 1، صحابہ صحابی کی جمع ہے۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ عقیدہ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خدائی انتخاب ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پکے سچے مومن ہیں۔ عقیدہ نمبر 4، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں۔ عقیدہ نمبر 5، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حجت ہیں۔ عقیدہ نمبر 6، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان اور اعمال کے لیے معیار حق ہیں۔ عقیدہ نمبر 7، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تنقید سے بالا تر ہیں۔ عقیدہ نمبر 8، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محفوظ ہیں۔ عقیدہ نمبر 9، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام کے تمام جنتی ہیں۔ عقیدہ نمبر 10، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آخرت کے عذاب سے نجات پانے والے ہیں۔ عقیدہ نمبر 11، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امت کے سب سے بہترین اور افضل ترین لوگ ہیں۔ عقیدہ نمبر 12، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع معصوم ہے۔ عقیدہ نمبر 13، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نجوم ہدایت یعنی آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ عقیدہ نمبر 14، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت ہے۔ عقیدہ نمبر 15، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ادنا صحابی امت کے تمام افراد سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ 15 بنیادی عقائد ہیں۔ آگے میں انشاءاللہ ایک عقیدے پر قدر تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ عقیدہ نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے متعلق۔ صحابہ صحابی کی جمع ہے۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر میں فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ یہاں اب آپ نے 5 باتیں ذہن نشین فرمانی ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے ارادے سے آئے تو بھی صحابی ہے،
اور اگر ایمان لانے کے ارادے سے نہ آئے لیکن مجلس میں آ کر ایمان قبول کر لے تو وہ بھی صحابی ہے۔ جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثال بڑی واضح ہے۔ نمبر 2، مرد ہو تو صحابی کہلاتا ہے، اور اگر عورت ہو تو صحابیہ کہلاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ۔ نمبر 3، صحابی ہونے کے لیے صرف صحبت کافی ہے، خواہ ایک لمحہ ہو خواہ ایک طویل مدت ہو، 1 سیکنڈ ہو یا 23 سال ملے ہو۔ نمبر 4، زیارت کر سکا ہو یا نہ کر سکا ہو تب بھی صحابی ہے، یعنی نابینا ہو یا عورت ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، ایمان لائے، لیکن زیارت نہیں ہو سکی، کیوں؟ نابینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اس کی مثال بڑی واضح ہے۔ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، کلمہ بھی پڑھا، لیکن عورت تھی، رسول اکرم سے زیارت کا موقع نہیں ملا، مردوں میں نہیں تھی، الگ تھی، تب بھی وہ صحابیہ ہے۔ نمبر 5، خاتمہ ایمان پر ہو، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ شخص منافق تھا جس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا، کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جو صحابہ کرام نہیں تھے، ظاہری کلمہ پڑھا لیکن منافق تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پر ان کا نام بھی لیا اور بعضوں کا نام نہیں لیا۔ قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 61، وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا فَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور اسی کفر کے ساتھ ہی نکل گئے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ انہوں نے چھپایا ہے، جو کچھ انہوں نے چھپایا۔ اب اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ ظاہر سے کلمہ پڑھا لیکن دل سے ایمان نہیں لائے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم۔ یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی اوپر سے کلمہ پڑھا اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال کا ثواب تم سے کچھ بھی کم نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ان 2 آیتوں سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی مجلس میں آ کر کلمہ پڑھنے والا ہر بندہ صحابی نہیں تھا، بعض ایسے تھے جو منافق تھے۔ قرآن کریم میں ہے فَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، بعض دیہات کے لوگ تھے منافق اور بعض شہر کے تھے لیکن منافق تھے۔ اس پر ایک اشکال اور اس کا جواب ذہن نشین فرمائے۔ اشکال یہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں شخص صحابی تھا یا فلاں شخص منافق تھا؟ اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ بعض تو وہ جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی، بشارت دی، جیسا اشرا مبشرہ بالجنہ ہے، ان پر کوئی کلام نہیں ہے۔ اور بعض وہ کہ جو لوگ اللہ کے نبی کے دین کو لے کر دنیا میں پھیل گئے اور اپنی جان اور مال تک لٹا دیا، یہ منافق نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 3، وہ لوگ جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور ان کا تذکرہ اصحاب سیر نے کیا ہے، صحابہ کرام کی زندگی لکھنے والوں نے کیا ہے اور اس پر امت نے اتفاق اور اجماع کیا ہے، اس کا معنی وہ لوگ صحابہ ہیں۔ اس لیے یہ ذہن نشین فرما لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہی ہیں جو حالت ایمان پر دنیا سے گئے ہیں اور اس پر امت نے اتفاق کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی
جو مجموعی تعداد ہے وہ تقریباً 1,24,000 کم و بیش ہے۔ اس پر میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ تعداد انبیاء علیہ السلام کی وہ بھی 1,24,000 کم و بیش ہے، اور تعداد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بھی 1,24,000 کم و بیش ہے۔ کیوں؟ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ اعزاز دیا ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے ہی نمائندے تیرے ہیں۔ آپ پر ہماری نمائندگی ختم ہے اور ان پر آپ کی نمائندگی ختم ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو نبوت ختم ہو گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابیت ختم ہوگی۔ اب اس کے بعد صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے۔ کیوں؟ صحابی بننے کے لیے ضروری ہے وہ نبوت کی صحبت میں بیٹھے۔ جب دروازہ نبوت کا بند ہو گیا تو پھر صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق عقیدہ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خدائی انتخاب ہیں۔ دو باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، صحابیت محض اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم الشان منصب ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جیسے نبوت اور رسالت کے لیے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انتخاب فرمایا۔ علامہ نور الدین علی بن ابو بکر الہیثمی رحمہ اللہ وفات 807 ہجری تعریف فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصطفاہم اللہ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اصحاب محمد ہیں جن کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ خدائی انتخاب ہے۔ ان کے خدائی انتخاب ہونے کی واضح دلیل امام ابو داود سلیمان بن الجارود الطیالسی رحمہ اللہ وفات 204 ہجری، مسند ابی داود الطیالسی حدیث نمبر 243 فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان اللہ عز وجل نظر فی قلوب العباد فاختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فبعثہ برسالاتہ وانتخبہ بعلمہ۔ اللہ نے بندوں کے قلوب پر نظر ڈالی تو حضور کا انتخاب کیا اپنے آخری پیغام کے لیے اور اپنے علم، وحی اور قرآن کے لیے۔ ثم نظر فی قلوب الناس بعد، پھر اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں نظر دوڑائی، فاختار لہ اصحابہ فجعلہم انصار دینہ ووزراء نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے لیے آپ کے صحابہ کو منتخب فرمایا اور ان کو پیغمبر کے دین کا انصار اور مددگار بنایا اور ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا۔ یہاں ذہن نشین فرما لیں، ہم نے کہا صحابہ خدائی انتخاب ہے۔ خدائی انتخاب کا مطلب یہ ہے صحابیت وہبی نہیں بلکہ یہ کسبی ہے۔ محنت سے کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا، بلکہ وہ محض اور محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہی سے وہ صحابی بنتا ہے۔ اس پر ایک اشکال ہوگا اور اس کا جواب ذہن نشین فرمائے۔ سوال یہ ہے، ایمان لانا تو ہر انسان کے اختیار میں ہے، چاہے تو کلمہ پڑھے چاہے تو کلمہ نہ پڑھے۔ تو صحابی اپنی مرضی سے کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ صحابیت کے زمرے میں شامل ہوتا ہے، اپنی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتا ہے، اپنے اختیار سے آتا ہے اور صحابیت میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ کسبی کیسے ہے، یہ وہبی کیسے ہے کہ انسان اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اور اپنی محنت سے صحابی نہیں بن سکتا؟ جو بھی اپنی محنت سے اس نے آیا ہے، اپنی مرضی سے کلمہ پڑھا ہے، تو بظاہر لگتا ہے صحابیت تو کسبی ہے، وہبی منصب نہیں ہے۔ ذہن نشین فرما لیں، ایمان لانا ہر انسان کے اختیار میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا ہر کسی کے اختیار میں ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہونا یہ کسی اختیار میں نہیں ہے۔ صحابیت کے وہبی ہونے کا معنی یہ ہے
کہ اللہ رب العزت کے حکم سے پیغمبر کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، پھر حضور کی مجلس میں اپنے اختیار سے آئے اور اب کی مجلس میں آ کر کلمہ اپنے اختیار سے پڑھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہونا یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ صحابیت ایک وہب ہے، عطا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں انسان کے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق عقیدہ نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پکے سچے مومن ہیں۔ یہاں دو باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پکے سچے مومن ہیں، تمام صحابہ، تمام صحابیات۔ نمبر 2، قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان کا سب سے پہلا مصداق صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ قرآن کریم افمن کان علی بینۃ من ربی، اس آیت کے تحت امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین الرازی رحمہ اللہ وفات 606 ہجری اپنی کتاب التفسیر الکبیر میں تعریف فرماتے ہیں، ان الذی وصف اللہ تعالی بأنه على بینۃ هم المؤمنون وهم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن شخصیات کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ واضح دلیل پر قائم ہیں، ان سے مراد مؤمنین ہیں، اور ان کا پہلا مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اس پر دلیل کہ وہ پکے سچے مومن ہیں، قرآن کریم سورۃ الانفال آیت نمبر 4، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم فمغفرۃ ورزق کریم، یہی حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں بڑے درجات، مغفرت اور بہترین رزق موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق عقیدہ نمبر 4، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عادل ہیں۔ یہاں 4 باتیں ذہن نشین فرما رہے۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں شریعت کے مطابق، شریعت کے متعلق گواہی دینے کی اہلیت موجود ہے۔ نمبر 2، ان کی گواہی کو سچی گواہی کے طور پہ تسلیم کیا گیا ہے۔ نمبر 3، دین اسلام کا مدار صحابہ کرام کی روایات، مرویات اور شہادات پر ہے۔ نمبر 4، صحابہ کرام کی روایات اور شہادات کا انحصار ان کی ذات کے عادل ہونے پر ہے۔ یہ 4 باتیں اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ امام حافظ ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ تعالی وفات 463 ہجری الاستذکار باب ما جاء فی الصیام فی السفر میں فرماتے ہیں، ان الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری رحمہ اللہ وفات 671 ہجری، قرآن کریم کی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں فالصحابۃ رضی اللہ عنہم کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عادل ہونے پر دلیل کیا ہے؟ امام حافظ ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر الاندلسی رحمہ اللہ وفات 463 ہجری الاستذکار میں لکھتے ہیں، ان الصحابۃ کلہم عدول مرضیون وہذا امر مجتمع علیہ عند اہل العلم بالحدیث، تمام محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ عادل ہیں، اجماع یہ دلیل شرعی ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری رحمہ اللہ وفات 671 ہجری اپنی تفسیر الجامع احکام القرآن محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں
فالصحابۃ رضی اللہ عنہم کلہم عدول اولیاء اللہ تعالی واصفیاؤہ وخیرتہ من خلقہ بعد انبیائہ ورسل علیہ السلام ھذا مذہب اہل السنہ، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمام عادل ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ مذہب اہل سنت کا تبھی بنے گا جب اہل سنت والجماعت کا وہ اجماعی عقیدہ ہوگا۔ اگر وہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ نہیں ہوگا تو پھر مذہب کیسے بن سکتا ہے؟ اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق عقیدہ نمبر 5، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حجت ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حجت ہونے کا مطلب، جس طرح قرآن دلیل شرعی ہے، حدیث پاک دلیل شرعی ہے، صحابہ کا قول اور عمل بھی دلیل شرعی ہے۔ جس طرح قرآن کریم اور حدیث پاک سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے، بطور استدلال قرآن و حدیث کو پیش کیا جا سکتا ہے، تو بطور استدلال صحابی کے قول و فعل عمل کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات، محدثین نے صحابی کے قول اور فعل کو باقاعدہ حدیث شمار کیا ہے، یعنی جو محدثین نے حدیث کی تعریف کی ہے اس میں صحابہ کرام کے قول فعل تقریر کو حدیث شمار کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ صحابی کا قول و فعل تقریر حجت ہوگی تب بھی اس کو حدیث کی تعریف میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح نخبہ، آپ اٹھا کے دیکھیں علامہ طیبی رحمہ اللہ کی شرح مشکات کا مقدمہ، آپ اٹھا کے دیکھیں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی قواعد فی علوم الحدیث، آپ اٹھا کے دیکھیں مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ کی خیر الاصول۔ ان سب نے جہاں حدیث کی تعریف کی ہے وہاں صحابی کے قول فعل اور تقریر کو بھی حدیث شمار فرمایا ہے۔ امام عبد الوہاب بن احمد الشارانی رحمہ اللہ 983 ہجری وفات، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ وفات 150 ہجری کا یہ ارشاد الميزان الکبریٰ میں نقل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں انا نعمل اولا بکتاب اللہ ثم بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب سے پہلے قرآن پر عمل کرتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، ثم بحدیث ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ، پھر ہم خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان و علی کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے ما جاء الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل الرأس والعین، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہم اس کو من و عن قبول کرتے ہیں، سر بچشم قبول ہے، بے ابی ہو و امی، میرے باپ اور میرے ماں فدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر، لیس لنا مخالفت، ہمارے لیے مخالفت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم پیغمبر کی بات کو نہ لیں، وما جاءنا صحابی فخیرنا، اور جو کچھ صحابہ کرام سے آئے ہم اسے بھی قبول کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، وما جاء عن غیرہم فنحن رجال وہم رجال، اور جو ان کے بعد کسی سے آئے تو وہ بھی مرد ہیں، امام سے فرماتے ہیں میں بھی مرد ہوں، میں اختراع بھی کر سکتا ہوں، قبول بھی کر سکتا ہوں۔ دلیل امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 3659، وہ فرماتے ہیں محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک صحابیہ آئیں، فامرها ان ترجع الی، آپ نے فرمایا کہ آپ بعد میں آنا، ابھی واپس جاؤ۔ اس عورت نے کہا ارأیت ان جئت ولم اجدک، آپ فرمائے اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ دنیا میں نہ ہوں، کأنها تقول الموت، قال صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر تم آؤ اور میں تمہیں نہ ملوں تو پھر ابو بکر کے پاس جانا۔ یہاں دیکھیے ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حجت کے پیش فرمایا۔ اسی طرح
امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی حدیث نمبر 3663، وہ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر، فرمایا مجھے نہیں معلوم میں کتنا عرصہ تمہارے اندر رہوں گا، جب میں نہ ہوں تو میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا، اور آپ نے اشارہ فرمایا ابو بکر عمر کی طرف، تو دونوں حجت ہے۔ اسی طرح حدیث پاک امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ، وفات 275 ہجری، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4607، وہ فرماتے ہیں حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن، ایک دن اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظۃ بلیغا، پھر آپ نے بہت عمدہ واعظ فرمایا، ظرفت منها العیون، اس سے آنکھیں بہہ پڑی، لوگ رونے لگ گئے، وجلت منها القلوب، دل تڑپنے لگ گئے، فقال قائل، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کان هذه موعظۃ مودع او قال مودع، حضور ایسے لگتا ہے کہ آج آپ ایسے گفتگو فرما رہے ہیں جیسے کوئی دنیا سے جانے والا کرتا ہے، فماذا تعهد علینا، آپ ہمیں حکم فرمائیں، کوئی ہمیں آپ ارشاد فرمائیں، وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرو، اور وَإِنْ عَبْدًا حبشیہ، حبشی غلام ہی تمہارا سربراہ کیوں نہ ہو، اس کی بات سنو اور مانو، بشرط کہ شریعت کے مطابق بات کرے۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہا بہت اختلافات کو دیکھے گا، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اللہ اکبر، میرے بعد اختلافات کو دیکھے گا، پھر تم کیا کرنا، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد خلفاء راشدین کی، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو تھام لو، اور جس طرح داڑھ کے ساتھ رسی کو مضبوط تھامتے ہیں یوں تھامنا، وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، صحابہ کے بعد آنے والی سے بچنا یہ بدعات ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کھل کر یہ بات فرمائی ہے کہ ان حضرات کی بات کو ماننا۔ اسی طرح حدیث پاک بڑی واضح موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے صحابہ کے بارے میں صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم مقتدیتم، اس کا معنی کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ امت کے رہنما ہے، امت کے لیے حجت ہے، امت کے لیے دلیل ہے، وگرنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کو نجوم ہدایت قرار دیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق عقیدہ نمبر 6، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معیار حق ہے۔ معیار حق ہونے کا معنی یہاں 3 باتیں سمجھے۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معیار حق ہیں، جس کا معنی اللہ تعالیٰ کیا اس شخص کا ایمان، عقیدہ اور عمل قبول ہوگا جس شخص کا عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے عمل اور قول کے مطابق، صحابہ کرام کے عقیدہ اور عمل کے مطابق۔ نمبر 2، اگر کسی کا ایمان، عقیدہ اور عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان اور عقیدہ اور عمل کے مطابق نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اگر کسی کا ایمان یعنی عقیدہ اور عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان اور عقیدہ کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا، صالح کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا۔ فقیہ الامت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ، وفات 1416 ہجری، فتاوی محمودیہ کتاب العقائد، فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معیار حق ہیں۔ مولانا مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمہ اللہ، وفات 1422 ہجری، فتاوی رحیمیہ، فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہیں۔ اس کا معنی و مطلب یہ ہے
ان کے اقوال افعال حق و باطل کی کسوٹی ہیں۔ اس کے دلائل قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح آپ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے، تو یہ لوگ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہاں دیکھیں صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے کے لیے اللہ نے رضا کا اعلان فرمایا۔ یہاں ایک اشکال ہے، وہ کیا؟ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین معیار حق ہیں تو پھر صحابہ کرام سے تو گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ان سے تو گناہ بھی ہوئے، تو جس سے گناہ ہوا پھر وہ معیار حق کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب ذہن نشین فرما لیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معیار حق ہونے کا معنی وہ یہ ہے کہ نیک اعمال ہم وہ کریں گے جو نیک اعمال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو دیکھیں گے کوئی گناہ صحابی سے ہوا ہے، اگر صحابی سے گناہ ہوا تو جو کیفیت اس کی تھی جیسے انہوں نے توبہ کی، وہ کیفیت ہماری بھی ہونی چاہیے اور ہمیں بھی اس طرح گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ جس طرح انسان نیک عمل سے جنت میں جاتا ہے تو گناہ کے بعد توبہ سے بھی جنت میں جاتا ہے کہ توبہ بہت بڑا نیک عمل ہے۔ یہاں دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ معیار حق تو قرآن ہے، معیار حق تو حدیث ہے، آپ نے معیار حق کیسے صحابہ کرام کو کہہ دیا رضی اللہ عنہ؟ جواب ذہن نشین فرما لیں، قرآن حق ہے، صحابی معیار حق ہے، حدیث حق ہے، صحابی معیار حق ہے۔ کیا مطلب؟ ہم قرآن اسے ہی کہیں گے کہ جس کو صحابہ نے قرآن کہا ہو، ہم حدیث اسے ہی کہیں گے جس کو صحابہ نے حدیث کہا ہو۔ اگر کوئی صحابی کے واسطے سے ہم تک نہیں پہنچا، آج کو بندہ کہہ دیا قرآن ہے، ہم اس کو قرآن تسلیم نہیں کرتے۔ آج کہہ دی حدیث ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ابھی اٹھے اور غار سے نکال کے لے آئے کوئی جو قرآن تو جو غار کے اندر چھپا ہوا تھا جو تمہارے پاس ہے غلط ہے، ہم کہیں گے وہ صحابہ نے دیا ہے، نہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن وہی ہوگا جو صحابہ نے دیا ہے، حدیث وہی ہوگی جو صحابہ نے دی ہے رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق عقیدہ نمبر 7، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق عقیدہ نمبر 7، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تنقید سے بالا تر ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تنقید سے بالا تر ہونے کا معنی ان کے کسی قول اور فعل پر ایسا تبصرہ کرنا جن سے ان کی شخصیت مجروح ہوتی ہو، جائز نہیں ہے۔ یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذات کے متعلق ان کے قول اور فعل پر ایسا تبصرہ کرنا جس میں ان کی شخصیت مجروح تو نہ ہوتی ہو لیکن بظاہر ان کی شان میں کمی واقع ہوتی ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری القرطبی رحمہ اللہ، وفات 671 ہجری، الجامع احکام القرآن، قرآن کریم سورۃ الفتح آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس کے تحت فرماتے ہیں وقد ذہبت شرذمۃ لا مبالات بہم، چند ایک لوگ جو گنتی میں بھی نہیں آتے، ان کا ذہن ہے ان حال الصحابۃ کحال غیرہم، صحابہ ایسی ہیں جیسے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، فیلزم الباس عدالتہم، ان کی عدالت سے بحث کی جا سکتی ہے، ومنہم من فرق بین حالہم فی بداءۃ الامر فقال، بعض کہتے ہیں صحابہ شروع میں حالت الگ تھی بعد میں بدل گئے تھے، الیاذ باللہ، کیا کہتے ہیں انہم کانوا علی العدالہ اذاک، شروع میں عادل تھے، ثم تغیرت بہم الاحوال، پھر ان کی حالت تبدیل ہو گئی، فزارت فیہم الحروب وسفک الدماء فلا بد من البعث،
فلا بد من البحث، کہتے ہیں میں جنگیں ہوئی ہیں، حالتیں تبدیل ہوئی ہیں، لہذا میں ان پہ بحث کریں گے. وَهَذَا مردود، علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ مردود رائے ہے، صحابہ کرام پر بحث نہیں کریں گے. دلیل امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 456 ہجری، شعب الایمان حدیث نمبر 1511. عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فی صحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، ان کو میرے جانے کے بعد تنقید کا نشانہ مت بنانا. اور دوسری بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، تنقید کی ممکنہ دو صورتیں ہیں. کسی بھی شخص پر تنقید ہوگی یا عقیدے کی بنیاد پر یا عمل کی بنیاد پر. صحابہ کرام میں یہ دونوں قسم کی تنقیدیں ممنوع ہے. کیوں؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ایمان درست نہیں، وہ صحابی ہی نہیں ہے. اور اگر اس کا ایمان عقیدہ تو درست ہے لیکن عمل درست نہیں ہے تو عمل کی بنیاد پر تو ہم نے صحابی مانا ہی نہیں ہے. صحابیت کے لیے تو ایمان اور پیغمبر کی صحبت شرط ہے. جیسا بھی عمل ہو وہ صحابی ہوتا ہے. تو کسی شخص کو صحابی تسلیم کر کے پھر اس کے عقیدہ عمل پر تنقید کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق عقیدہ نمبر 8، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محفوظ ہیں. یہاں 3 باتیں ذہن نشین فرما لیں. نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اگر کسی سے گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے کسی بھی صحابی کے نامہ اعمال میں اللہ گناہ کو باقی نہیں رہنے دیتے. نمبر 3، گناہ کی وجہ سے جو کسی کو جہنم کا عذاب ہوتا ہے صحابی کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں. امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النشاپوری رحمہ اللہ، وفات 405 ہجری، المستدرک علی الصحیحین. قرآن کریم کی آیت یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے تحت فرماتے ہیں لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن ام عبد من اقرب الی اللہ وسیلہ. انہوں نے صحابہ کرام کے لفظ محفوظ استعمال کیے. میں صرف یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ صحابی کو محفوظ کہنا یہ میری شخصی رائے نہیں ہے، یہ محض علماء دیوبند کی رائے نہیں ہے، یہ بہت پرانی رائے چلی آ رہی ہے. کہتے ہیں صحابہ کرام جو کہ محفوظ ہیں ان کا ذہن تھا اس آیت میں وسیلہ سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن النجیم رحمہ اللہ، وفات 970 ہجری، البحر الرائق شرح کنز الدقائق کتاب الطہارہ، کہتے ہیں والمنقول فی الاصول ان الصحابۃ عدول فہم محفوظون من المعاصی. اصول میں یہ بات منقول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گناہوں سے محفوظ ہیں. حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ، وفات 1403 ہجری، علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج. فرماتے ہیں علماء دیوبند ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی غیر معمولی دینی عظمتوں کے پیش نظر انہی سرتاج اولیاء مانتے ہیں، مگر ان کے معصوم ہونے کے قائل نہیں، البتہ انہی محفوظ من اللہ مانتے ہیں جو ولایت کا انتہائی مقام ہے. اس پہ دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 152 وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچی اور پکی بات ہے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اسی طرح امام احمد بن عمر بن ضحاک الشیبانی رحمہ اللہ، وفات 287 ہجری، الاحاد والمسانی حدیث نمبر 232،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ عز وجل اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اللہ تعالیٰ اہل بدر کے قلبوں کو جھانک کر دیکھا اور فرمایا تم کچھ بھی کرو، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، تم کچھ بھی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس کا معنی نہیں گناہوں کی اجازت دی ہے، یہ بتانا موجود ہے کہ صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی حدیث 3700 3700۔ عبد الرحمن بن خباب رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحث على جیش العسرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیش عسرہ کے متعلق مالی تعاون کی ترغیب دے رہے تھے۔ غزوہ تبوک کے غزوہ کو جیش العسرہ کہتے ہیں، یہ نہایت سختی اور مشکل کا سفر تھا۔ حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ علی مئۃ بعیر بأحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، حضور میں 100 اونٹ دیتا ہوں ساز و سامان سے، اللہ اکبر۔ ثم حض علی الجیش، آپ نے پھر ترغیب دی۔ حضرت عثمان بن عفان پھر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ علی مئۃ بعیر بأسلافها واقطابها فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ میں 200 اونٹ دیتا ہوں ساز و سامان سمیت، 300 اونٹ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی، حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ علی 300 بعیر بأحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، میں 300 اونٹ دیتا ہوں ساز و سامان سمیت، اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، پہلے 100، پھر 200، پھر 300، 600 اونٹ ساز و سامان سمیت حضرت عثمان نے ایک غزوہ میں دیا۔ آج ایک اونٹ یہ 2 لاکھ کے لگ بھگ ہے، ایک اونٹ، میں عام سا اونٹ کہہ رہا ہوں، آپ اندازہ فرمائیں 600 اونٹ اور ساز و سامان سے میں دیتا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عن المنبر، حضور ممبر سے نیچے اتر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے کوئی اس کو گناہ نہیں ہوگا، کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ اکبر۔ کتنے حضور خوش ہوں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل مبارک سے۔ صحابہ محفوظ ہیں۔ یہاں بطور فائدہ ذہن نشین فرما لیں، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، مجتہد معجور ہے۔ نبی کے معصوم ہونے کا معنی اللہ ان سے گناہ ہونے نہیں دیتے، صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ ان کے نام اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ مجتہد کے معجور ہونے کا معنی ان کے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، اللہ اس خطا پر بھی ان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق عقیدہ نمبر 9، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنتی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب جنتی ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص حالت ایمان میں پیغمبر کی صحبت میں بیٹھا، حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی یہ بشارت اور کتنی بڑی یہ خوشخبری ہے۔ علامہ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الاندلسی رحمہ اللہ تعالی، وفات 456 ہجری، الاحکام میں فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ فَاضِلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تمام کے تمام صحابہ عادل اور فضیلت والے تمام کے تمام جنت میں سے ہیں، اہل جنت میں سے ہیں۔ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، مقدمہ میں لکھتے ہیں ان الجمیع من اہل الجنہ، تمام اہل جنت میں سے ہیں۔ دلیل سورۃ الحدید آیت نمبر 10، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل
اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى وکلا وعد اللہ الحسنى. کیا بشارت ہے. فرمایا جن نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا بعد میں کیا سب کے درجے ہیں، لیکن سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمہ اللہ، وفات 606 ہجری، تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر رازی، اس کے اندر لکھتے ہیں آیت کے تحت ای کل وکل واحد من الفریقین، فتح مکہ سے پہلے فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے سب، ایل وعد اللہ الحسنى ای المثوبۃ الحسنى وہی الجنہ ما تفاوت الدرجات، سارے جنتی، درجات میں فرق ہوگا لیکن یہ سب جنتی ہیں. امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان العبسی رحمہ اللہ، وفات 235 ہجری، مصنف ابن ابی شیبہ باب غزوۃ بدر الکبریٰ، کہتے ہیں ابو عبد الرحمن کہتے ہیں سمعت علی، میں نے علی سے سنا رضی اللہ، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولیس من اہل بدر وما یدریک لعل اللہ اطلع الى اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ. اللہ اکبر، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ. اللہ، کتنی عجیب بات ہے. حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ہے، لمبی تفصیل میں نہیں جاتا کہ ان سے ایک خطا سرزد ہوئی، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ کیا اللہ نے اہل بدر کے بارے میں نہیں فرمایا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، فقط وجبت لکم الجنہ، تمہاری جنت واجب ہے، جنت ثابت ہے، علی کچھ نہ وہ چھوڑ دو ان کو. سب صحابہ جنتی ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق عقیدہ نمبر 10، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آخرت کے عذاب سے نجات پانے والے ہیں. کسی ایک صحابی کو بھی اخروی عذاب نہیں ہوگا. جس شخص کو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحبت نصیب ہو گئی اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. یہ ذہن نشین فرمائے. حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، کہتے ہیں انہ لا يدخل احد منہم النار، کوئی ایک بھی ان میں سے جہنم میں داخل نہیں ہوگا. دلیل سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن لوگوں نے ہماری جانب سے، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا وعدہ کیا جا چکا ہے وہ جہنم سے دور رہیں گے. حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، الاصابہ فی تمییز صحابہ، کہتے ہیں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون فثبت انہ لا يدخل احد منہم النار. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی حدیث نمبر 3858، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی، کہ ہر وہ شخص کہ جس نے میری زیارت کی ہے اور مسلمان ہے، جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں جائے گی، جہنم کی آگ میں وہ داخل نہیں ہوگا. امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ، وفات 275 ہجری، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4655، حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل النار احد ممن بایا تحت الشجرہ، جس نے بیعت رضوان میں درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، فرمایا کوئی شخص ان میں جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک اہم دلیل ذہن نشین فرما لیں، جہنم کے جانے کی 2 وجہ، یہ دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا تو عقیدہ خراب ہو یا عمل فاسد ہو. صحابی اور عقیدہ خراب ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے.
اور عمل میں فساد ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جہنم تو اس فساد عمل پر ہوگی جو موت تک ساتھ ہو، اور ان سے تو اگر خطا ہوئی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دی ہے، لہٰذا اب یہ جہنم میں نہیں جا سکتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق عقیدہ نمبر 11. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ امت کے افضل ترین افراد ہیں. یہاں دو باتیں سمجھیں. نمبر 1، صحابہ کرام، یہاں 3 باتیں سمجھیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امت کے سب سے بہترین افضل ترین افراد ہیں. نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے باکمال اور بے مثال لوگ ان سے پہلے کسی امت میں پیدا نہیں ہوئے. نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسے باکمال اور بہترین لوگ ان کے بعد بھی کبھی پیدا نہیں ہوں گے. امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی رحمہ اللہ، وفات 606 ہجری. تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر رازی، آیت نمبر 72 اور 75 اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ السَّبْقُ مُوجِبًا لِلْفَضِيلَةِ لِأَنَّ إِقْدَامَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْأَفْعَالِ يُوجِبُ اقتداء غَيْرِهِمْ بِهِمْ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا شرف صحابیت پا کر پوری امت میں سے سب سے پہلے تمام افعال خیر کو کرنا، تمام افعال خیر کو کرنا ان کی فضیلت کو ثابت کرتا ہے. کیوں؟ اولین نیک عمل انہوں نے کیے ہیں، پھر بعد والے لوگ ان کی اقتداء کرتے ہوئے نیک عمل کریں گے تو بعد والوں کا اجر بھی ان کو ملنا ہے. حافظ عماد الدین اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری. قرآن کریم محمد الرسول اللہ والذین معہ، سورۃ الفتح آیت نمبر 29 کے تحت لکھتے ہیں وَلَهُمُ الْفَضْلُ وَالسَّبْقُ وَالْكَمَالُ الَّذِي لَا يَلْحَقُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. صحابہ کرام کو فضیلت و سبقت وہ کمال ملا ہے کہ ان کے بعد اس امت میں سے کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. دلیل امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری. صحیح بخاری حدیث نمبر 2652. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جتنے بھی لوگوں کے دور ہیں بہترین دور میرا ہے، بہترین زمانہ میرا ہے. تو حضور کے دور کے لوگ جو ایمان والے ہیں وہ بعد والوں میں سب سے افضل ہوں. امام ولی الدین محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ، وفات 740 ہجری. مشکات المصابیح حدیث نمبر 193 فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. جو اقتداء کرنا چاہتا ہے تو ان کی اقتداء کرے جو دنیا سے چلے گئے. فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ. زندہ آدمی پر اندیشہ ہے کہ فطرے کے اندر مبتلا نہ ہو، اور وہ چلے گئے. وہ کون ہے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ ابرها قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا. کیا تعریف کی ہے. فرمایا کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے افضل ترین افراد ہیں. ابرها قلوبا، ان کے دل بہت صاف اور پاکیزہ تھے. واعمقهم علما، علم بہت گہرا تھا. وَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا، اور مزاج میں تکلف نہیں تھا صحابہ کرام کے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق عقیدہ نمبر 12. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع معصوم ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے اگرچہ فردن ہر صحابی مومن، عادل، حجت، معیار حق، تنقید سے بالا تر، گناہوں سے محفوظ، لیکن جب یہ سارے کسی بات پر متفق ہو جائیں تو پھر پیغمبر کی بات کی طرح ان کا اجماع اور ان کی بات بھی معصوم ہے. امام ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک بن بطال رحمہ اللہ، وفات 449 ہجری.
شرح صحیح بخاری کتاب الحدود میں لکھتے ہیں ان اجماعہم معصوم کما اجمعوا علی مصحف عثمان رضی اللہ عنہ ومنعوا مما عدا فنعقد الاجماع علی ذلك ولزمت الحجۃ بی. ان کا اجماع معصوم ہے، مثال جیسے یہ مصحف عثمان پر کا اجماع ہوا، مصحف عثمان کے علاوہ باقی مصاحف کو روک دیا گیا، اب اس پر اجماع ہے اور یہ اجماع دلیل بن گیا ہے. امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری، شرح النووی علی صحیح مسلم حدیث نمبر 2689 80 اور 9 کہتے ہیں وَأَمَّا أَنَّمْ يَنْسَخُونَ مِن تِلْقَاءِ أَنفُسِهِمْ فَمَعَاذَ اللَّهِ. صحابہ اپنی طرف سے کہیں گے یہ مسئلہ منسوخ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ معاذ اللہ. اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب ہوگا لِأَنَّهُ إِجْمَاعٌ عَلَى الْخَطَأِ کہ وہ سارے خطا کے اوپر جمع ہو گئے تھے. وَهُمْ مَعْصُومُونَ مِن ذَلِكَ. اللہ کے صحابہ جب کسی بات پر جمع ہو جائیں تو وہ معصوم ہو جاتے ہیں. دلیل سورۃ النساء نمبر 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص اپنے سامنے ہدایت اور واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے صلی اللہ علیہ وسلم یا اور مومنین کے راستے کے سوا کسی اور راستہ کی پیروی کرے، ہم اس کو اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی، اسے دوزخ میں جھونک دیں گے. یہ بہت گندا ٹھکانہ ہے. اب یہ بات سمجھیں استدلال کیسے ہے. شیخ محمد عبدالعظیم زرقانی رحمہ اللہ وفات 1367 ہجری، مناہل العرفان فی علوم القرآن اس آیت کا لکھتے ہیں وَلَا رَيْبَ أَنَّ إِجْمَاعَ الْأُمَّةِ فِي أَيِّ عَصْرٍ وَاجِبُ الاتباع خصوصاً العصر الاول. اس بات میں اتفاق ہے، کوئی شک نہیں ہے، امت کا کسی بھی دور میں کسی بات پر جمع ہو جانا یہ واجب الاتباع ہے، خصوصاً عصر اول کے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ وفات 279 ہجری، سنن ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء فی لزوم الجماعہ اس کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ضلالہ وید اللہ مع الجماعہ ومن شذ شذ فی النار ومن شذ شذ الی النار. اللہ تعالیٰ میری امت کو یا فرمائے امت محمد کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرتے. اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے اور جو جماعت سے کٹ جائے وہ جہنم میں گرتا ہے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابراہیم بن موسیٰ بن محمد القرناطی رحمہ اللہ وفات 790 ہجری کتاب الاعتصام میں فرماتے ہیں ان الجماعت یا الصحابۃ علی الخصوص. یہ فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، بطور خاص اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے. فإنہم اقاموا عماد الدین، انہوں نے دین کی بنیاد کو قائم کیا، وارسوا اوتادا اور اس کے ستونوں کو مضبوطی سے گاڑ دیا. وهم الذین لا یجتمعون علی ضلالۃ اصلا، یہ لوگ کبھی بھی ضلالت اور گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق عقیدہ نمبر 13 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نجوم ہدایت ہیں. یہاں دو باتیں سمجھیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین کی راہ دکھانے والے روشن ستارے ہیں. جس طرح طریق رات میں ستارے مسافر کو منزل تک پہنچانے میں مدد دیتے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین جہالت کی تاریکیوں میں امت کو روشنی دکھا کر صحیح راستہ دکھانے میں رہنمائی کرتے ہیں. دوسری بات، آسمان پر ستارے ہوں ان سے رہنمائی ملتی ہے، زمین پر پہلے صحابہ ہوں ان کے اقوال و عمل سے دین سمجھ آتا ہے انسان کو. مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ وفات 1413 ہجری، آپ کے مسائل ان کا حل
لکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بلا استثناء نجوم ہدایت ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المعروف خطیب تبریزی رحمہ اللہ، وفات 787 ہجری، مشکات المصابیح حدیث نمبر 6018، فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق عقیدہ نمبر 14، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت ہے۔ قاضی ابو الفضل ایاز بن موسیٰ بن ایاز مالکی رحمہ اللہ، وفات 544 ہجری، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الفصل السادس، لکھتے ہیں وَمِن تَوْقِيرِهِ وَبِرِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم توقیر اصحابہ وبرہم، توقیر اصحابہ وبرہم ومعرفت حقہم والاقتداء بہم وحسن الثناء علیہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی تعظیم کا تقاضا ہے، آپ کے صحابہ کی تعظیم کی جائے، ان سے بھلاؤ کا برتاؤ کیا جائے، ان کے حق کو پہچانا جائے، ان کی پیروی کی جائے اور ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی اچھی تعریف کی جائے۔ دلیل امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البحقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، شعب الایمان حدیث نمبر 1511، عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اللہ فی صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا اس وجہ سے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اس وجہ سے کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق عقیدہ نمبر 15، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ادنا صحابی امت کے تمام افراد سے افضل اور اعلیٰ ہے، تمام افراد سے اعلیٰ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ادنا صحابی امت کے تمام افراد سے افضل اور اعلیٰ ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت، براہ راست تعلیم اور ایمان کی حالت میں دیدار کا شرف ملا ہے۔ اگر نبینا ہے تو صحبت پھر بھی ملی ہے، یہ ایسی فضیلت ہے جو کسی عبادت، علم، ولایت سے حاصل نہیں ہو سکتی، اگرچہ بعد کے لوگ بڑے عابد، عالم، زاہد، ولی کیوں نہ ہوں، لیکن صحابی کا مقام ان سب سے بلند ہے۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، تفسیر القرآن کریم میں سورۃ الفتح آیت نمبر 29 محمد الرسول اللہ والذین معہ کے تحت لکھتے ہیں وَلَهُمُ الْفَضْلُ وَالسَّبْقُ وَالْكَمَالُ الَّذِي لَا يَلْحَقُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ۔ صحابہ کرام کو فضیلت، وہ بلندی اور وہ کمال حاصل ہے جو امت میں کسی شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ دلیل امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 2652، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا شخص جس کو ایمان اور پیغمبر کی صحبت ملی وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ امام ابو الحجاج مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ تعالی، وفات 261 ہجری، صحیح مسلم حدیث نمبر 2540، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لا تسبوا صحابی، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کی شان میں نازیبا باتیں مت کرنا، میرے صحابہ کے بارے میں نازیبا کلمات مت کہنا، فوالذی نفسی بیدی
لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احد ولا نصیفا، اس ذات کی قسم جسے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لے اور صحابی ایک مد یا اس سے بھی آدھا یعنی مٹھی دو مٹھی جو خرچ کرے اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے، کیوں؟ اس کو نبوت کی صحبت ملی ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ، وفات 273 ہجری، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 162۔ نصیر بن زغلوق کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے مقام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین میں سے کسی ایک کا جو مقام ہے وہ تم میں سے ہر ایک کے عمر بھر کے مقام سے بہتر ہے، یعنی صحابی کا جو ایک گھڑی کا مقام و مرتبہ ہے وہ تمہارے زندگی بھر کے بعد میں آنے والوں کے اعمال ہوں اس سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ میں نے 15 عقائد بیان کیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے متعلق، جو کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ہیں۔ ان کو اچھی طرح سنیں، لکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ اللہ ہم سب کو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کا غلام، خادم، نوکر، محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔